دنیا جتنی تھوڑی لوگے اتنی ہی کم زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے، اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو دوسرے مومنین کی محبت کا مرکز ہو۔ اس شخص میں کوئی اچھائی نہیں جو نہ تو خود کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ کوئی دوسرا اس سے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ چھوڑ دے۔ انبیاء اور پیغمبر تکلیفوں سے گزرے، لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق انبیاء کرام کے اوصاف میں سے ہیں۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے، جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی اور زیادہ نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک حصہ ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، لوگوں سے بے نیاز اور پوشیدہ رہنے والا ہے۔ آخرت کا دامن تھام لو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں پر آئے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے، اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر قسم کی برائیوں اور غلاظتوں سے دوری پاک دامنی کی نشانی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے۔ مناسب یہ ہے کہ کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کرو اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں قرآن کی قرأت کی جاتی ہے، اس کے رہنے والوں کے لیے یہ عمل آسانی اور بہت بھلائی پیدا کرتا ہے۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا مگر اس سے بے رغبت رہ کر، اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ مومن کسی کو ذلیل نہیں کرتا، مومن غصے میں گھٹیا حرکت نہیں کرتا، مومن کسی کا راز نہیں کھولتا، مومن خرچ کرتا ہے مگر حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ مذاق اڑانا نیچ اور پست لوگوں کا طریقہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے اگر لوگ اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرو، ورنہ یہ خدا کے غضب اور عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ حکیم اور عقل مند شخص اس وقت سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے جب وہ بیوقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی بار بار اس سے سوال کرو، تو تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے، گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، وہ ایسی جگہ نہیں ٹھہرتا جہاں اس پر تہمت لگ سکتی ہو۔ برے لوگوں کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہوا جب کسی بدبودار چیز سے گزرتی ہے تو وہ بھی بدبودار ہو جاتی ہیں۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے
تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے دے دیتی ہیں، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہیں تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا، اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو شخص ناپسندیدہ باتوں سے باز نہیں رہتا ہے، وہ نادان ہے۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کا قرب اختیار کرنا ہے۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے اور جہنم کنجوس لوگوں کا گھر۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے بری کوشش دو دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مانگنے والے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس شخص کی ہتھیلی پر تمام دنیا رکھ دی جاتی اور وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی، پھر بھی اس کے لیے رونا مناسب نہ ہوتا۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تم اپنے لیے نقصان دہ سچ کو اپنے لیے مفید جھوٹ پر ترجیح دو۔ تمہاری باتیں تمہارے علم اور کاموں سے زیادہ نہ ہوں، اور یہ کہ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ موت کو اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اے لوگو، کم امیدیں، نعمتوں پر شکر اور حرام سے پرہیز ہی زہد ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آئے اور نعمتوں کے وقت شکر خدا بھول نہ جاؤ۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہے تو وہ دوسروں کے راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے، اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں، مگر جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹاتا زیادہ ہے۔ خواہشات نفسانی اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ نفس کیا چیز ہے؟ شیطان کیا چیز ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ نامناسب دعا بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے دوستوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ انسانی ذات محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود۔ اگر محدود لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے بے وقوفی اور حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔
درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کان کو بند رکھے ہر برائی سے۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں، کیا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو، بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہو جاتا ہے۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو مرتے وقت پشیمان نہ ہوتا ہو۔ اگر نیک ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور اگر گناہ گار ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ گناہوں سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم مادی زندگی کے دریا میں ڈوبنے کے نزدیک ہیں۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ کے دوست کو ڈھونڈو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے فریاد کریں تاکہ وہ ہمارے لیے راستے روشن کریں۔ امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کریں اور غصے کے وقت بھی سچ کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بد زبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ امت کے رحم دل لوگوں کے قریب رہا کرو کیونکہ ان پر رحمت ہوتی ہے۔ جھگڑا نہ کرو تاکہ تمہارا احترام ختم نہ ہو۔ ہر وقت مذاق نہ کرو تاکہ کوئی تمہارے ساتھ گستاخی نہ کرے۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا، اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں: اللہ کے کیے پر صبر اور اللہ کے دیے پر شکر۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ وہ جو نصیب پر اپنے روتا رہا، اسے خبر نہیں کہ خدا نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا، دعا کرنا نہ چھوڑو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا، کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کبھی کسی کے مقام کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنی منزل کی فکر کرو، اور نہ ہی کسی کی صندوق کھولو
اپنی صندوق اعمال سے بھرو، اس سے پہلے کہ صندوق کا منہ بند ہو جائے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دل کا سکون ہے ایک ایسی خواہش کا ڈھونڈ لینا جس پر دوسری تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے میں ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ جو کام بھلائی کا نہیں ہے اس پر بات نہ کرو۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے الگ رہو۔ کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ دنیا کی ایسی چیز جس کے حاصل کرنے کا تو طلبگار تھا لیکن حاصل نہ کر سکا، اسے ایسے سمجھ جیسے تو نے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ سوال اٹھانا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے، چاہے پھر وہ تعلیم ہو، نظام ہو یا مذہب۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا علم آخرت کی یاد دلائے۔ زندگی کچھ کرنے کا نام ہے۔ روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے۔ شیشہ وہی رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ درد جتنا شدید ہوتا ہے عشق اتنا مزید ہوتا ہے۔ تاب دیدار جو لائے مجھے وہ دل دینا، منہ قیامت میں دکھا سکنے کے قابل دینا۔ مجھے شکوہ نہیں، جس حال میں ہوں اس حال میں رہنے دے، مگر مولا میرے دل میں اپنی یاد رہنے دے۔ اور تو کچھ بھی نہیں پاس ہمارے، لیکن تو رہے گا تو کسی چیز کی ضرورت کیا ہے۔ یہ وحشت دل سن کر طبیبوں نے کہا تھا، بیزار ہے دنیا سے یہ بیمار نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، نیند رکھو یا نہ رکھو خواب میں یاری رکھو، اور سارے معاملات کا فیصلہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تمہارے دائروں میں ایک عمر سے محو گردش ہوں، میرا مرکز نہیں بدلا، میرا محور نہیں بدلا۔
رحم کر اب تو جنوں جان پہ دیوانوں کی، دھجیاں پاؤں تک آ پہنچی ہیں گرے بانوں کی۔ میں فقیری میں بھی ہوں کتنا کلندر دیکھو، دیکھنے والوں ذرا میرا مقدر تو دیکھو۔ قرار دے کر بھی بے قرار کر دے گی، نگاہ یار ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور آگ بن جاتا ہے۔ تم محبت کو کسی پلڑے میں بھی تولو تو صحیح، اس میں ہوتے ہیں ازل ہی سے خسارے جانا۔ میں وہ تہخانہ ہوں جس میں شکستہ خواہشوں کے انگنت آصف بستے ہیں، جو آدھی شب تو روتے ہیں پھر آدھی راحت ہنستے ہیں۔ دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں، وقت مل جائے تو ان کی بھی تلاوت کرنا۔ دیکھ لینا بڑی تسکین ملے گی تم کو، خود سے ایک روز کبھی اپنی شکایت کرنا۔ اندھیری رات میں جگنوں ستارے ڈھونڈتے رہنا، بھور میں سب پہ واجب ہے کنارے ڈھونڈتے رہنا۔ کسی بھی روحانی استاد کی اصل کرامت یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلا دے اور دنیا سے بے رغبت کر دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ بادشاہوں سے، امیروں سے باوقار طریقے سے مل، اور غریبوں اور فقراء کی بارگاہ میں عاجزی سے حاضر ہو۔ جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں بہتی تکلیفوں کے غرور توڑے۔ دل غائب کو حاضر رکھتا ہے اور ذہن حاضر کو غائب۔ آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے موت کا خیال ہی کافی ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کو گھیر نہیں سکتی۔ کیچڑ مت اچھالو، یہ دوسرے پر پڑے نہ پڑے، لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس دروازے کی اور کوئی چابی نہیں ہے۔ کون جیتا ہے زندگی اپنی، ہر کسی پہ کوئی مسلط ہے۔ کون پوچھتا ہے پنجرے میں بند پرندوں کو، یاد وہی آتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں۔ اس عشق کے طفیل لڑائی رہی صدا تقدیر سے، رقیب سے، ناصح سے، یار سے۔ اس نے پوچھا عقل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا فکر کو چھوڑ دینا۔ اس نے پوچھا دل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا ذکر کو چھوڑ دینا۔ سل گئے ہونٹ اس مسافر کے، تیرے کوچے سے جو گزر آیا۔ اگر تو نے کشتی پر سوار ہونا ہو تم اللہ پر اعتماد کر کے چلتے جاؤ، پھر پار ہو جاؤ گے۔ سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ حضور پاک کے دین کو ماننا، آپ کی ذات کو ماننا، آپ کے خیال کو ماننا کم لوگوں کے نصیب میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ رات کی خوشبو ہر خوشبو سے بہتر ہے، یہ خوشبو افلاک سے نازل ہوتی ہے۔
اگر تم خود ذکر نہیں کر سکتے تو ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ اللہ کے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، کیونکہ وہ تزکیہ نفس کرواتے ہیں۔ یار سے ملانے والا علم کتابوں سے نہیں ملتا، کہ راہ وصل میں یہ درسی علم کسی کام نہیں آتا۔ اللہ کے عشق میں جواں مرد بن کر منزل کی جانب بڑھتے رہنا، اور مشکلات راہ سے کبھی مت ڈرنا۔ نفس کی حفاظت کر، اچھی زندگی گزارے گا تو تیرا ذکر جمیل ہوگا، اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہے، چاہے زمانہ جفا کرے یا دوست بے وفائی کرے۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ صوفیہ جلوت میں ہوں یا خلوت میں، ان کا خیال اور دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جان لے، فقیری اور درویشی بزرگی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ درویشی پیغمبروں، اللہ کے دوستوں، بزرگان، اہل دین اور صاحب صدق و یقین، خاص بندوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کرتا۔ سوال کیا گیا کہ اے مولا، تجھ تک رسائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جواب آیا، اپنے نفس کو طلاق دے دو۔ دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر ایسا ہو کہ اگر وہ عزیز چیز جس سے محبت کی گئی ہے کھو جائے تو تم رنج اور غم محسوس نہ کرو۔ خود سے ملتے نہیں اور لا کا سرا ڈھونڈتے ہیں، جنہیں انسان نہیں ملتا وہ خدا ڈھونڈتے ہیں۔ سنو سنو، محبت کرو، محبت کے بغیر خدا بھی نہیں ملتا۔ محبت ہے تو ہزار کوس دور سے اللہ کے دوست تمہارے ساتھ ہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ عشق ایسا راز ہے جو اس سے آشنا ہوتا ہے وہ خود سے بے آشنا ہو جاتا ہے۔ لگی ہے پھر صدا ایک بار کے سردار بدلے کا، فرعونی سلطنت کا بس ایک کردار بدلے گا۔ جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ وہ گناہ گاروں کی دعا بھی سنا کرتا ہے، ہاتھ مایوس نہ ہوں گے اٹھا کر دیکھو۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا۔ پرانا تجربہ نئی تعمیر کی بنیاد ہوتا ہے۔ اپنے ہونے پہ گواہی کی ضرورت ہے مجھے، تیرے ہونے کی گواہی تو سارا عالم دیتا ہے۔ نفرت بھی اپنے لیے ایک جگہ رکھتی ہے، محبت بھی اپنے لیے جگہ رکھتی ہے۔ شاید محبت دل میں ہوتی ہے، نفرت دماغ میں ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ رات کے دکھ رات ہی جانتی ہے، یہ دکھ اسی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ صبح کے اجالوں کو ان اندھیروں کی کیا خبر۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو یا نہ ہو، خوبیوں میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، چاہے پھر زندگی کی ہو یا کسی کام کی، کیونکہ ترتیب کے بغیر سب الجھ جاتا ہے۔ اندھی وفاداری حقیقت کی
سب سے بڑی دشمن ہوتی ہیں۔ جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کر لو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے ہم آہنگی مت پیدا کیجیے۔ اللہ نے یہ نفس اس لیے نہیں دیا کہ آپ اسے عذاب دو۔ نفرت بے چینی پیدا کرتی ہے، بے چینی اندیشہ پیدا کرتا ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب ذکر الہی کم ہو جاتا ہے۔ جہاں ذکر زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اچھی یادوں کو دل میں ہی رکھنا چاہیے، ان سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ سے طاقت مانگی اور قوت مانگی تاکہ کارنامے سر انجام دے سکوں۔ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ اپنے محبوب لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، کیونکہ ان کے جانے کے بعد حسرتیں کمر توڑ دیتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گزشتہ کل کو کھو چکا ہے۔ کامیاب وہ ہیں جو اپنے آج کو نہ کھوئے۔ لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر برائی نہ ہو، اس وقت لوگوں کو گناہ گار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی اگر تمہارا ماضی تم سے ملنے آئے تو اس کے لیے دروازہ بالکل مت کھولنا، کیونکہ اس کے پاس تمہارے لیے نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ احساس کرنا، اہمیت دینا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا، یہ سب چیزیں انسان کے دل میں بہت بڑی جگہ لے لیتی ہیں۔ اگر سامنے والا آپ کی بات صحیح سے نہیں سمجھ رہا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ احمق ہو سکتا ہے آپ خود وہ احمق ہو جو بات صحیح سے نہیں سمجھا پا رہا۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ کسی کی دعاؤں میں شامل نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی آپ کو بد دعا بھی نہ دے۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ تمہارا وزن ایک چھٹاک ہو یا ایک من، اہل حق کے ترازو میں ہونا چاہیے۔ ضمیر اور روح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ضمیر مر جائے تو جسم زندہ ہی رہتا ہے، ہاں مگر انسان قضا ہو جاتا ہے۔